اور انسان چاہتا ہے صحت ملے اسی ذات سے مانگنا چاہیے، انسان چاہتا ہے صدمہ دور ہو، غم دور ہو، اسی رب سے مانگنا چاہیے، عافیت چاہتا ہے اسی رب سے مانگنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی امت کو تلقین فرمایا، صلی اللہ العافیہ، اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگو۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الدعوات میں اس دعا کے اوپر عنوان قائم فرمایا، جامع الدعا۔ یہ دعا بڑی جامع ہے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ ہمیں دنیا کی ساری بھلائیاں عطا فرما، تو حسنہ کے اندر دنیا کی تمام چیزیں آ گئی، چاہے وہ دولت ہو، اولاد ہو، سکون ہو، پراپرٹی ہو، مکان ہو، یہ ساری چیزیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ میں آ گئی، وفی الآخرۃ حسنہ، اور آخرت کی ساری بھلائیاں اس کے اندر آ گئی، چاہے وہ جنت کی شکل ہو، چاہے وہ رب کی زیارت ہو، یا اس کے علاوہ جتنی چیزیں ہیں وہ ساری کی ساری اس میں داخل ہو گئی۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کثرت سے یہ دعا پڑھتے رہو، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ لیکن دعاؤں کے لیے کچھ شرائط ہیں۔ سب سے پہلی شرط تو یہ ہے کہ انسان اخلاص کے ساتھ دعا کرے، ریاکاری نہ ہو، دکھلاوا نہ ہو، شہرت نہ ہو، کسی کو بتانا نہ ہو۔ دعا الفاظ کا نام نہیں ہے، دعا بولوں کا نام نہیں ہے، دعا کیفیت کا نام ہے۔ انسان کی اندر کی جو کیفیت ہوتی ہے اس کا نام دعا ہے۔ انسان جس کیفیت کے ساتھ اللہ سے مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اسی کیفیت کے ساتھ اس کو عطا فرماتے ہیں۔ امن یجیب المضطر اذا دعاہ، جب انسان بے چین ہو کر رب سے مانگتا ہے حق تعالیٰ جل شانہ اس کو عطا فرما دیتے۔ بعض اکابر نے اپنی کتابوں میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ حجاج ابن یوسف طواف کر رہا تھا، اور اس درمیان ایک نابینا انسان بھی طواف کر رہا تھا، اور طواف کے درمیان وہ دعا کرتا جا رہا تھا، اے اللہ مجھے بینائی دے دے، اللہ مجھے بینائی دے دے، اللہ مجھے بینائی دے دے۔ دنیا جانتی ہے کہ حجاج جو ہے انتہائی درجے کا ظالم تھا، جس نے ظلم میں کوئی کمی نہیں رکھی تھی، جس نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو شہید کیا تھا، جس نے بڑے بڑے تابعین کو تہہ تیگ کر دیا تھا اور شہید کر دیا تھا۔ کون نہیں جانتا اس کو؟ حجاج ابن یوسف نے اس نابینا سے کہا کہ یہ جو تو بول رہا ہے زور زور سے مجھے بینائی دے دے، تو ریاکار ہے، تو مکار ہے۔ میرے طواف کے 4 چکر باقی ہے، اگر ان 4 چکر کے اندر میرے طواف کے ختم ہونے تک اگر تیری بینائی واپس نہ تجھے نہیں آئی تو میں تجھے قتل کر دوں گا۔ اب اس غریب پر 2 حالات، ایک تو بینائی نہیں ہے اور دوسرا قتل کا اعلان ہے۔ اس نے اور اضطرار اور بے چینی کے ساتھ دعا کرنا شروع کیا کہ اے اللہ مجھے بینائی دے دے، اب تو میری جان کا خطرہ ہو گیا۔ لکھنے والوں نے اس واقعے کو نقل کرتے ہوئے حجاج کے ان حالات میں لکھا ہے کہ اس کا طواف پورا نہیں ہوا کہ اللہ نے بینائی عطا فرما دی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے دل کا اضطراب، بے چینی، اس کی کیفیت۔ حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالی